یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے آئی۔ آج ہم آپ کے پاس کچھ پراسرار غازیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ غیر معمولی ہستیاں جنہوں نے تاریخ کے رخ تبدیل کر دیے، جنہوں نے دریاؤں کے رخ موڑ دیے، پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی ہوئے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ وہ غیر معمولی ہستیاں ہیں، غیر معمولی وجود ہیں جو تاریخ اسلام میں ہیروز، تاریخ اسلام میں چمکتے دمکتے ستاروں کا درجہ رکھتی ہیں، مگر یہ غیر معمولی پراسرار لوگ ہیں۔ ان کی ظاہری اور باطنی قوتیں کیا تھیں کہ انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ آج عقلیں حیران ہوتی ہیں۔ اگر ہم فوجی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ انسانی عقل ماننے کو تیار کہ عرب کے ریگزاروں سے نکلنے کے بعد 3 سال کے عرصے کے اندر عراق اور شام، ان رومن اور پرشین امپائرز کو شکست دے کر یہ علاقے سلطنت اسلامیہ میں داخل کرا لیے جائیں۔ یہ تمام کارنامے جس وجود نے کہ میں ایک اونٹ کی طرح ایک بستر پر جان دے رہا ہوں، مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ افسوس یہ اس مجاہد کا ہے، یہ وہ اپنے آپ پر شرمساری کر رہے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ جسم کا کوئی وجود کا حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تیر، تلوار، نیزہ یا خنجر کے نشانات نہ بنے ہوئے ہوں، جنہوں نے 300 سے زائد جنگوں میں حصہ لیا اور کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، جو صرف ان کے نام سے پرشین اور رومن امپائرز پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ ان کی زوجہ، ان کی بیوی نے ان کو تسلی دی، خالد آپ شرمساری نہ کریں، آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کاٹی جا سکتی۔ آپ نے شہید نہیں ہونا تھا، آپ کے لیے یہی تقدیر رسول اللہ نے لکھ دی تھی جب آپ کو یہ خطاب دے دیا گیا تھا، آپ سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا گیا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عالم اسلام کے نہیں، انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا اسٹریٹجسٹ، ملٹری پلانر، جنرل، ٹیکٹیشین اور وارفیئر میں، جنگی حکمت عملی میں نئی تاریخ مرتب کرنے والا غازی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا خالد کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچتی ہے اور مدینہ میں کوہرام مچ جاتا ہے تو سیدنا عمر پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اونچی آواز میں ماتم پسند نہیں، لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیدنا خالد ابن ولید یا ابو سلیمان کے مرنے کی خبر ہے تو پھر سیدنا عمر بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور اہل مدینہ سے کہتے ہیں کہ آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ لے، کیونکہ یہ جو کہیں گے سچ کہیں گے۔ لوگوں کو بار بار ابو سلیمان، جو ان کی سیدنا خالد ابن ولید کی کنیت تھی، ابو سلیمان جیسے لوگوں پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر ظاہری تعارف دیکھیں تو سیدنا خالد ابن ولید قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، پیدائشی جنگجو، اور ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد الولید نے ان کو تمام جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی، دشمن پہ کس طرح ایمبوش کیا جاتا ہے، کمین کیسے لگائی جاتی ہے، اس کو تعاقب کیسے کیا جاتا ہے، یہ تمام معاملات سکھائے۔ لیکن یہ معاملات تو عربوں میں عام رواج تھا، ہر عرب جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا تھا۔ تو وہ کیا راز تھا کہ ایک قریش کا ایک جنگجو اس قدر بابرکت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا اور انہوں نے رومن اور پرشین امپائرز کے پرخچے اڑا دیے 3 سال کے مختصر عرصے میں۔ جہاں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی بلا شک و شبہ اس سے بہتر حکمت عملی ڈیولپ نہیں کی جا سکتی تھی میدان جنگ میں، اس کا ایک اور پہلو بھی تھا۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال ترشوائے تو سیدنا خالد ابن ولید نے وہ بال اٹھا لیے۔ رسول اللہ نے پوچھا ان سے، خالد کس لیے؟ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے، ان کی برکت سے انشاءاللہ میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بال بھی تمہارے پاس رہیں گے، میری دعا بھی تمہارے پاس رہے گی اور انشاءاللہ ہر جنگ میں تم فتح پاؤ گے۔ یہ اتنا خوبصورت امتزاج تھا کہ جو ایک مجاہد کو، ایک جنگجو کو، جو روحانی طور پہ تائید دے دی گئی اللہ کے رسول سے، اور جیسے ان کی بیوی نے بستر مرگ پر ان کو کہا تھا کہ خالد، جب سے رسول اللہ نے تم کو سیف اللہ کا خطاب دے دیا ہے
اب تمہاری شہادت تمہارے نصیب نہیں ہے، اللہ کی تلوار کسی کافر سے نہیں کٹ سکتی۔ ہم خالد ابن ولید کے ان واقعات کو، ان کی تاریخ کو اور ان حیرت انگیز کارناموں کو جن پر عقل حیران ہو جاتی ہے، ناقابل یقین لگتے ہیں، تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں کو میدان جنگ میں سب سے پہلا تعارف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ہوا جب غزوہ احد میں خالد ابن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے ریزرو گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے، کمانڈر تھے، اور غزوہ احد میں وہ خاص ترکیب آپ کو یاد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز اس پہاڑی کے اوپر بٹھا دیے اور ان کو حکم دیا کہ جو مرضی نتیجہ جنگ کا نکلے آپ نے یہ 50 تیر انداز اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ 50 تیر انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کے اس دستے کو دیکھ کر ہی متعین فرمائے تھے کہ جو مسلمانوں پر ایک فلینکنگ اٹیک کر سکتے تھے غزوہ احد کے دوران۔ غزوہ احد میں جب شروع میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی اور مسلمان دشمنوں کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہوئے، اس کے بعد وہ غنیمت کا معاملہ شروع ہوا اور وہ سارا واقعہ کہ وہ 50 تیر اندازوں سے اکثر سے حکم عدولی ہوئی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جب جنگ مسلمانوں کے حق میں پلٹ چکی ہے، وہ اتر کر نیچے آئے اور انہوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا، اپنا بیٹل سٹیشن چھوڑ دیا، وہ فلینک خالی کر دیا کہ جس سے کفار کی کیولری کو، جس کی قیادت سیدنا خالد کر رہے تھے، موقع مل گیا کہ مسلمانوں کے فلینک سے حملہ کر سکے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی شدید چوٹ تھی۔ حضرت خالد بن ولید چونکہ بنیادی طور پر ایک جنرل تھے، بنیادی طور پر جنگی حکمت عملی اور حربی حکمت عملی کی جڑ ان کے وجود میں، ان کے رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ آپ نے دور سے جب یہ دیکھا کہ چٹان کے اوپر، پہاڑی کے اوپر موجود مسلمانوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے ہیں، تو ان کو بہت خوبصورت موقع مل گیا کہ اس پہاڑ کے پرلی طرف سے فلینکنگ اٹیک ان مسلمانوں پر کریں جو غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اس جنگ کے نتیجے میں شدید نقصان پہنچا مسلمانوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ احد کی پہاڑی کی طرف مسلمانوں کو وڈرا کرنا پڑا۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کے بیچ میں ڈال دیا اور چٹان بن کر کھڑے ہوئے اس اٹیک کو روکنے کے لیے جو خالد کی کیولری، خالد کے جو دستے تھے، گھوڑ سوار دستوں کی طرف سے جو حملہ آ رہا تھا، اور مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ آپ محفوظ مقام پہاڑی کے اوپر، احد کی پہاڑی پر جا سکیں۔ یہ پہلا تعارف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا خالد بہت پسند تھے۔ جب سیدنا خالد کی تعریف حضور کے سامنے کی جاتی تھی تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی تو انشاءاللہ قریب وہ اسلام قبول کر لے گا۔ جس طرح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضور نے دعا فرمائی تھی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی خواہش تھی، کیونکہ ان صلاحیتوں کا مجاہد، ان صلاحیتوں کے جنگجو اور جانباز۔ اور جب یہی ہوا کہ احد کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 صحابہ کے ساتھ، 2-3 جو اس وقت کافر تھے ان کے ساتھ، اور بڑے اعلیٰ نسل کے لوگ، اعلیٰ نسب کے لوگ جب حضور کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کیا تو حضور نے بہت خوشی سے اعلان فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ یعنی یہ وہ وقت تھا کہ اب ماشاءاللہ مسلمانوں کے پاس خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر اس قوت اور طاقت کے ساتھ حاضر ہوئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس وجود میں ڈالی تھی، اور وہ فیض ان کو ملنا شروع ہوا کہ جس کے بعد یہ سیف اللہ بننے کی طرف چلے۔ خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ مجھ سے پہلے ہوئی ہیں ان کی مغفرت میں طلب کرتا ہوں اللہ سے۔ حضور نے بشارت دی تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اور اب انشاءاللہ اس کے بعد سیدنا خالد نے عہد کیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں یہ تلوار ان کی بے نیام ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اور اس دین کی سربلندی کے لیے، اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ سب سے پہلے جو مارکے سیدنا خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اور حکم سے کیے، اس میں غزوہ جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیادت فرماتے ہیں اس لشکر کی جو جاتا ہے مقابلے کے لیے، تو حضور نے پہلی بشارت دے دی تھی، فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر ان کے علم سنبھال لیں، قیادت سنبھالیں، اور جعفر شہید ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی دوسرے ان کی قیادت سنبھال لیں اسلامی لشکر کی۔ اور جس وقت اسلامی لشکر دشمن سے متصادم تھا